السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال المؤلف رحمہ اللہ تعالی: الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام ومن علینا به واخرجنا فی خیر امۃ فنسأله التوفیق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی بعض تعلیقات کی روشنی میں اور کچھ اضافات کے ساتھ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح السنہ کے سلسلے میں صرف تمہید کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور آج کے درس سے انشاءاللہ اس کے متن کی مختصر شرح اور اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو عبارت پڑھی ہے وہ عبارت کتاب کی ابتدا اور امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس عربی متن سے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے اس کو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس مایہ ناز کتاب میں اس کی ابتدا کرتے ہوئے فرمایا: الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام ومن علینا بہ واخرجنا فی خیر امۃ فنسأله التوفیق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط۔ فرمایا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہم کو اسلام کی ہدایت سے نوازا، ومن علینا بہ، اور اسلام کے ذریعے ہمارے اوپر اس نے احسان عظیم فرمایا، یعنی ہم کو مسلمان بنا کر کے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا اور ہم کو بہترین امت میں شامل کیا۔ لہذا ہم اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں، توفیق طلب کرتے ہیں ان چیزوں کی جن چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، اور جو چیزیں اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہیں، اور اسی طریقے سے ان چیزوں سے حفظ و امان چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے ذریعے، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے اور جن چیزوں پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ یہ کتاب کی پہلی عبارت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے سنت کے لفظ کا مکمل خلاصہ پیش کیا گیا تھا کہ اس کتاب کی یا اس رسالے کے اندر شرح السنہ سے مراد کیا ہے۔ سنت سے مراد آپ کو جیسا کہ بتایا گیا کہ علماء کرام سنت سے مراد ایمان، عقیدہ اور توحید کو لیتے ہیں، اور سنت اگر عام معنی میں لی جائے تو ایسی صورت میں اس سے مراد عقیدہ اور توحید بھی ہوتا ہے اور ایمان بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کا تذکرہ ابتدا میں کیا اور اللہ رب العالمین کے احسان کا ذکر کیا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں سوال کیا اور ناپسندیدہ چیزوں سے پناہ مانگی۔ یہ تین چار چیزیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کی ہیں۔ کل کے درس میں سنت کی شرح آپ کے سامنے کر دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ سنت، عقیدہ، ایمان اور توحید، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، مرادفات ہیں۔ اور آج میں جس چیز پر تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو اسی میں شامل ہے، سنت کا ایک دوسرا مرادف معنی ہے جو عقیدہ ہے، اور درس میں بحث گفتگو جو ہے وہ عقیدے سے متعلق ہے یا سنت سے متعلق ہے، جو ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ تو عقیدہ کس کو کہا جاتا ہے؟ سنت کی تعریف عمومی لحاظ سے اور محدثین کی اصطلاح میں کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ سنت کا دوسرا مرادف ایمان۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ انسان ارکان ایمان کے جو 6 رکن ہیں ان پر مکمل ایمان لائے اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کرے،
یا دوسرے الفاظ میں اگر ایمان کی من و عن تعریف کرنی ہے مختصر، تو علماء کرام نے ایمان کو 3 ارکان کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ ایمان کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل سے ارکان ایمان کے تمام تقاضوں کی تصدیق کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے اور اعضاء و جوارح سے ان چیزوں پر عمل کر کے دکھائے۔ یہ تینوں چیزیں بیک وقت پائی جائیں گی تو ایسی صورت میں ایمان مکمل ہوگا، یا عقیدہ مکمل ہوگا، یا توحید مکمل ہوگی، یا سنت کے عمومی معنی کے لحاظ سے ہم سنت کے تقاضوں پر عمل کر سکیں گے۔ یہ بنیادی طور سے ایمان کی تعریف ہے۔ بعض افراد نے، بعض فقہا نے ایمان کی تعریف کے بعض ارکان کو تسلیم نہیں کیا، جیسا کہ مرجیہ یا علماء احناف کہتے ہیں، اگرچہ دونوں کی تعریف میں کچھ فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمل بالارکان یعنی اعضاء و جوارح سے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ ایمان کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔ اس تعریف کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر انسان عمل کی وجہ سے عمل کی بنیاد کو ایمان کی تعریف میں داخل نہیں مانتا ہے تو ایسی صورت میں گویا وہ ایمان کی غلط تعبیر پیش کر رہا ہے۔ صحابہ کرام جو ایمان پر مکمل اس کے تقاضوں پر چلتے تھے، ان کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر قرار پائے گا اگر ہم عمل بالارکان کو اس میں شامل نہ مانیں، کیونکہ عمل کی وجہ سے، اچھائیوں کو انجام دینے کی وجہ سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور کوتاہیوں اور گناہ کے کاموں کی وجہ سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یعنی عمل ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کو زیادہ کرتا ہے یا ایمان کے اندر نقص واقع ہوتا ہے۔ اگر عمل بالارکان کو ایمان کی تعریف سے خارج کر دیا جائے تو گویا صحابہ اکرام کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر ہے، جبکہ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ صحابہ اکرام کے ایمان کے آگے ہمارے ایمان کا کچھ بھی وزن نہیں ہے اور اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے تینوں ارکان کو ہم ایمان میں شامل مانتے ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت اور متقدم علماء اور آج کے دور کے بڑے علماء کا تعارف ہے، اور یہی ان لوگوں نے ایمان کی تعریف کے تینوں ارکان ذکر کر کے ایمان کی مکمل تعریف پیش کی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو معرفت القلب کو ایمان مانتے ہیں، یعنی عمل بالارکان کو بھی خارج مانتے ہیں اور اقرار باللسان کو بھی خارج مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دل سے جان لینا ایمان کے لیے کافی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دل سے جان لینا اگر ایمان کے لیے کافی ہوتا تو شیطان سب سے بڑا مومن ہوتا، کیونکہ جس وثوق اور مضبوطی کے ساتھ شیطان اللہ رب العالمین کو جانتا ہے، شاید ایمان کے مکمل درجے پر قائم ہونے کے باوجود ہم اتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے واقف نہیں ہیں۔ لہذا صرف دل کی جانکاری کو اگر ایمان مانا جائے تو گویا شیطان سب سے بڑا مومن قرار پائے گا۔ تو ایمان کی تعریف یا عقیدے کی تعریف یا توحید کی تعریف اگر ان سب کو ایک معنی یا ایک مرادف مانا جائے، ایک ہی چیز کی الگ الگ تعبیر مانا جائے، تو اس کی تعریف میں جتنی کوتاہیاں واقع ہوں گی، جتنا خلل واقع ہوگا، انسان کی اسلامی زندگی کے دوسرے اعمال میں اتنا زیادہ نقص واقع ہوتا چلا جائے گا۔ تعریف اگر غلط کی جائے گی تو گویا ہم نے جو درخت لگایا ہے اس کے بیج کو لگانے میں کوتاہی کر دی۔ اب اس سے جو پو پھٹے گی، جو درخت اگے گا، جو پھل نکلیں گے، وہ سب کے سب کمزور ہوں گے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے بنیادی طور سے ہم کو ایمان کی تعریف اور عقیدے کے بنیادی اصولوں کو سمجھنا ہوگا، تب جا کر کے ہماری اسلامی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہوگا اور وہ زندگی مضبوط بن سکے گی۔ تو یہاں پر بنیادی طور سے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری بات، عقیدہ کس کو کہا جاتا ہے؟ عقیدہ لغوی لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے، عربی لغت کے لحاظ سے عقیدہ کہا جاتا ہے کسی چیز کی گرہ لگا لینا۔ جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں گرہ لگا کر کے مضبوط ہو گئیں، ایسے ہی عقیدہ ہے کہ انسان جن چیزوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، جن چیزوں کی گرہ اپنے دل میں اور دماغ میں لگا لیتا ہے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانے کے عقیدے پر گرہ لگا کر کے مضبوطی سے قائم رہنا، یہ عقیدہ ہے۔
اگر اس کے اندر گرہ کے اندر کمزوری واقع ہوگی تو ایسی صورت میں ہمارا عقیدہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. تو اس گرہ لگانے کو عقیدہ کہا جاتا ہے. عقیدے کی سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ عقیدے پر ہم کو یقین کامل حاصل ہونا چاہیے. اگر اس میں شبہات ہیں، شکوک ہیں، تو عقیدہ کامل نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے انسان اپنے دل میں جن چیزوں پر یقین رکھتا ہے، جن چیزوں پر یقین رکھتا ہے اور شبہات سے اپنے آپ کو ان چیزوں میں بچاتا ہے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. یہ عقیدے کا مختصر اور آسان الفاظ کا تعارف ہے. اگرچہ ایمان کے تناظر میں، سنت کے تناظر میں، توحید کے تناظر میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. دوسرے الفاظ میں آپ توحید کے تعارف کو بھی یہی سمجھتے چلیں کہ توحید کس چیز کو کہا جاتا ہے. توحید کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کو اس کی عبادات میں، اس کے افعال میں اور اس کے اسماء و صفات میں تنہا کر دینا، یکتا ماننا. اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، اور اس کے اسماء و صفات میں اس کا مثل کوئی نہیں ہو سکتا. بلا کسی کیفیت کو ذکر کیے ہوئے، بلا کسی انکار کے، بلا کسی مماثلت کے اور بلا کسی مشابہت کے اللہ رب العالمین کے وہ تمام اسماء و صفات جو قرآن مجید یا سنت رسول سے ثابت ہیں ان کو مان لینا اور ان پر یقین رکھنا، یہ توحید کی ایک جامع اور مختصر تعریف ہے. تو اب آئیے ہم امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی شرح اور اس کے متن کی شرح کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم کو اسلام کی ہدایت سے نوازا، جس نے ہم کو مسلمان بنایا. یہ انسان کے لیے دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مسلمان بنایا. بے شمار افراد ہیں جو اپنے جیسے لوگوں کو پوجتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جیسے لوگوں سے منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو کم سے کم یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم صرف اس سے مانگتے ہیں، صرف اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اسی کے آگے رکوع کرتے ہیں اور اسی سے بھیک مانگتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. تو فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت پر ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، اور اسلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم کو ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا کہ دنیا میں ایک تاریخ میں ایک وقت میں کروڑوں کھربوں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کروڑوں کھربوں لوگ اس دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کی ہدایت جن کو ملتی ہے وہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، یا اسلام و ایمان پر جن لوگوں کی موت ہوتی ہے وہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قال اللہ اور قال الرسول کے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھا جاتا ہے، لیکن توحید کی نعمت سے محروم ہیں، اتباع رسول کی نعمت سے محروم ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم کو صرف مسلمان نہیں بنایا بلکہ عقیدے اور توحید کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمارے اوپر احسان فرمایا. اس وجہ سے ہم کو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنے میں مزید محنت اور جستجو سے کام لینا چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا وَأَخْرَجَنَا فِي خَيْرِ أُمَّةٍ، اللہ رب العالمین نے ہم کو خیر امت میں شامل فرمایا. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم سب سے بہتر امت ہو کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ برائیوں سے روکو اور اچھائیوں کی جانب دعوت دو. خیر امت دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر ہم کو قرار دیا گیا ہے. ایک ایسا مسلمان جو برائیوں کو دیکھ کر کے نظر انداز کر دے، شرک کرتا ہوا دیکھ کر کے لوگوں کو ٹوکے نہیں اور توحید کی تعلیم نہ دے، تو ایسی صورت میں وہ خیر امت میں شامل نہیں ہے. بلکہ خیر امت میں شامل ہونے کے لیے اور سچا مسلمان بننے کے لیے، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ مسلمان بننے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ،
فرمایا گیا کہ یہ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں اور ملامت کرنے والوں اور طعن و تشنیع کرنے والوں کی ملامت سے خوف نہیں کھاتے. یہ ایک لازمی نتیجہ ہے دعوت و تبلیغ کا کہ جو دعوت و تبلیغ کرے گا اس پر اپنے بھی اور اغیار بھی طعن و تشنیع کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کے اوپر آوازیں کسی جائیں گی، لیکن اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر صبر کر کے اپنے مشن میں لگے رہنے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العالمین نے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خیر امت میں شامل کیا، لہذا ہم اللہ کی اس نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں ان چیزوں کی توفیق کا جن چیزوں کو وہ پسند فرماتا ہے اور جن چیزوں کو وہ محبوب رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے ان چیزوں سے پناہ چاہتے ہیں جن چیزوں سے پناہ اور حفظ و امان چاہتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے یا اپنے غضب کا اظہار فرماتا ہے. یہ پہلی عبارت ہے. اس کی شرح میں کچھ چیزیں میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی شرح کے مطابق اور کچھ چیزیں جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا شیخ عبداللہ صالح العبیلان حفظہ اللہ کے شرح کے مطابق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اعتبار کرتے ہوئے حمد و ثنا کے ذریعے اپنے اس رسالے کی ابتدا کی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ بسم اللہ اور الحمدللہ کے ذریعے اپنی تقاریر، اپنی تحریر اور اپنی تمام کی تمام باتوں کی ابتدا فرماتے تھے. یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان جب کوئی اچھی گفتگو کرے، اچھی بات کرے تو بسم اللہ پڑھے اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد گفتگو کرے. تو اسی طریقے کو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کتاب و سنت کی اور سلف صالحین کی اقتدا کرتے ہوئے اختیار کیا ہے. اسی طریقے سے یہاں فرمایا شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو تعریف کا حقدار ہو یا تعریف کا مستحق ہو. اس وجہ سے ہم کو تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص کرنی چاہیے، اور جو شخص تعریف کر رہا ہے اس کو یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تعریف کا حقدار ہے، اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات، اللہ رب العالمین کی ذات اور اللہ رب العالمین کی صفات اور اس کے نام، چاہے ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں ہوں، ہر صورت میں اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے. لہذا اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں لائق و زیبا ہیں اور وہ اس کا حقیقی مستحق ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں اپنی تعریف کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ میں قرآن مجید کی ابتدا کے وقت کیا. اسی طریقے سے علماء اسلام اپنی کتابوں کی ابتدا کے وقت اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کو بیان فرماتے ہیں. لہذا حمد مطلق یعنی مطلق انداز کی اللہ رب العالمین کی تعریف جو تمام کی تمام تعریفات کو شامل ہے وہ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی مقید حمد جو ساری کی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس پر تعریف کرنا، یہ دونوں کی دونوں حمد کی صورتیں اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ کی 2 اور 3 نمبر آیت. 2 اور 3 نمبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی آیت کریمہ ہے، اور دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، اور تیسری آیت الرحمن الرحیم. فرمایا تمام کی تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنہار کے لیے ہیں. تمام جہانوں کا پالنہار یعنی انسانوں کو پیدا کرنے والا، جناتوں کو پیدا کرنے والا، پالنے والا، جانوروں کو، درندوں کو، پرندوں کو، نباتات کو، جمادات کو، تمام کی تمام چیزوں کو پالنے والا رب، اس کی تمام تعریفات. اور ایک واقعہ میں یہاں پر بیان کروں، غالباً پہلے بھی بیان ہو چکا ہے. پاکستان کا ایک واقعہ ہے جس کو ایک قابل اعتماد عالم دین نے، مجھ کو نام یاد نہیں ہے، انہوں نے ذکر کیا. فرمایا کہ روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ جو بھی چوپایا، یہ جو بھی مخلوق اس زمین پر ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی روزی روٹی کی ذمہ داری اپنے سر پر لے رکھی ہے.
کہتے ہیں کہ ایک مزدور کئی 100 میل کا سفر کر کے ایک پہاڑی علاقے میں اس کی ڈیوٹی لگی. وہ کدال چلانے کا کام تھا کہ پہاڑ کی چٹانوں کو کاٹ کر کے وہاں کچھ کام کرنا ہے. اس نے چٹان کو کاٹا. تقریباً وہاں سے 100-200 میٹر کی دوری پر ایک درخت تھا. جب چٹان کاٹتا ہے چٹان بالکل سوکھی اور اس میں ہریالی کا کوئی امکان نہیں. جب چٹان کو کاٹتا ہے گڈھا کھودتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اندر کی جانب چٹان کے بہت نیچے ایک کیڑا ہے اتنا بڑا سا, اور وہ وہاں پر زندگی گزارتا ہے. جب مزید کاٹتا ہے چٹان کو تو دیکھتا ہے کہ 100-200 میٹر کی دوری پر جو درخت ہے اس کے جڑ کی ایک کوپل آ کر کے وہاں نکلی ہوئی, اور وہ کیڑا اسی سے اپنی بھوک مٹاتا ہے. اس نے کدال پھینکا اور کہا کہ اب میں روزی روٹی کی تلاش میں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاروں گا تاکہ بچوں کا بھی حق ادا کر سکوں, اور روزی روٹی دینے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے. لہذا یہ توکل اور اعتماد ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان پرندوں کے طریقے سے اللہ پر توکل کر لے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. پرندوں کی کیفیت کیا ہے کہ پرندہ صبح نکلتا ہے اور اپنے گھونسلے میں زندگی گزارنے والے بچوں کے لیے شام تک کچھ دانے اپنی چونچ میں دبا کر کے لاتا ہے, ان کو کھلاتا ہے اور کھلا کر کے آسودہ ہو کر کے سو جاتا ہے. سویرے جب اٹھتا ہے تو اس کے پاس نہ ناشتے کا سامان ہے نہ کھانے کا سامان. پھر وہ نکلتا ہے اور اس کے بعد پھر سے دانے اکٹھا کر کے لا کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے, اور اس کی زندگی کا مکمل دائرہ عمل یہی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے وہ رب اس کو روزی روٹی دینے والا ہے. اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ بینک بیلنس بنانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ پر اعتماد کر کے چلیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم, جو رحمان و رحیم ہے. اس پر مستقل بحث ہو سکتی ہے لیکن اس کا وقت نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے, شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے, کہ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. ظاہر سی بات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, وہ رب جانتا ہے کہ اپنی مخلوق کو کیسے روزی روٹی دے گا. اگر کوئی مخلوق بھوکی مر رہی ہے تو اس نے اس اعتماد اور توکل میں کمی واقع کی ہے, کمزوری واقع کی ہے, تب اس کو روزی نہیں پہنچ سکتی. ورنہ اگر اللہ پر اعتماد کیا ہوتا تو روزی روٹی صحابہ اکرام کو جیل خانوں میں, قید خانوں میں کیسے کھانے پہنچتے تھے. یہاں تک واقعات ملتے ہیں تاریخی روایات میں کہ صحابہ اکرام کو بے موسم کے پھل دستیاب ہوتے تھے اور کفار دیکھ کر کے تعجب میں رہتے تھے کہ یہ کہاں سے مل گیا. یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 میں الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا. اس کے بعد فرماتے ہیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم کو اسلام کی رہنمائی عطا فرمائی, ہدایت عطا فرمائی. اسلام کی ہدایت کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آج اپنے دین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع سے مکمل کر دیا. آپ پر اپنی نعمت اسلام کو مکمل کر دیا اور آپ کے لیے اپنے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا, جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. تو اسلام کے ذریعے نعمت مکمل ہوتی ہے. اسی وجہ سے مؤلف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم پر اسلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کو مکمل کیا اور اپنا احسان عظیم فرمایا اور اسلام کے ذریعے ہم کو ہدایت دی. اسی وجہ سے اہل جنت کے بارے میں کہا گیا ہے
کہ جب جنت میں وہ داخل ہوں گے قیامت کے دن تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 میں، فرمایا کہ جنتی جب داخل ہوگا تو کہے گا تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے ہم کو اس چیز کی ہدایت دی، یعنی اسلام اور اسلامی تعلیمات کی اور ایمان کی اور عقائد کی تعلیمات کی ہدایت عطا فرمائی. لہذا یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے اگر اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت نہ دیتا، ہمیں توفیق نہ دیتا، ہماری رہنمائی نہ فرماتا. اسی طریقے سے آگے فرمایا ومن علینا، ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے اس اسلام کے ذریعے احسان عظیم فرمایا. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ من علینا بہ فالاسلام منا، کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا، کیونکہ اسلام یہ احسان ہے اللہ رب العالمین کا، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت پر احسان فرمایا ہے، جناتوں پر احسان فرمایا ہے. اور اسلام کہتے ہیں ان چیزوں کو جن چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، جن چیزوں کو شریعت قرار دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نعمتوں کا نزول فرمایا، ہم کو عافیت عطا فرمائی، ہم کو روزی روٹی عطا فرمائی، اور ان چیزوں کو عطا کر کے ہمارے اوپر اسلام کی تعلیمات کو واضح کیا، اس کی ہدایت دی. لہذا اللہ رب العالمین نے سب سے عظیم احسان ہمارے اوپر نازل فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا ومن علینا بہ واخرجنا فی خیر امۃ. اللہ رب العالمین نے احسان عظیم فرمانے کے بعد ہمارے اوپر یہ بھی احسان فرمایا کہ ہم کو خیر امت میں شامل کیا. خیر امت میں شامل کرنے کا مطلب پہلے آ چکا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہتر امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکلتی ہے. جو لوگ قرآن و سنت کے مطابق دعوت و تبلیغ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے منہج کو سامنے رکھ کر کے اس کو فالو کر کے اس کے مطابق دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، یہاں مراد وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہرگز مراد نہیں ہیں جو چند دنوں کے چلے میں نکل جائیں یا اپنے علماء اور اپنے مفتیوں کے فتووں کے مطابق لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کریں اور قرآن و سنت کو نظر انداز کر دیں، بدعات و خرافات کی دعوت و تبلیغ کریں اور سنت رسول اور سلف صالحین اور بالخصوص صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ دیں. وہ مراد نہیں ہیں، بلکہ خیر امت سے مراد وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے طریقے پر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت کے دن تک حق پر قائم رہے گا اور ان کو نقصان پہنچانے والے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، ان کو روکنے والے ان کو روک نہیں پائیں گے. اس عظیم روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی امت کو ذکر فرمایا ہے؟ علماء کرام کی شروحات دیکھی جائیں. ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں آج کے دن جس طریقے پر ہوں اور میرے ساتھی یعنی صحابہ کرام آج کے دن جس طریقے پر ہیں وہی خیر امت ہیں، وہی فرقہ ناجیہ ہے اور وہی قیامت تک حق پر قائم رہنے والی جماعت. لہذا قرآن و سنت کی پیروی کرنے کے نتیجے میں ہم خیر امت میں شامل ہوں گے. تو خیر امت جو ہے اس سے مراد مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو جماعت قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے منہج پر سمجھ کر کے چلتی ہے، اور جماعت کو لازم پکڑنے کی بات اسی عبارت میں آگے آ رہی ہے. آگے فرمایا فنسألہ التوفیق لما یحب ویرضا، ہم اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں ان چیزوں کی جن چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے اور جن چیزوں سے وہ راضی ہے، جو چیزیں اس کی مرضی کے مطابق ہیں ان چیزوں کی توفیق طلب کرتے ہیں. تو انسان ان چیزوں پر ثابت قدمی کی توفیق طلب کرے، یہ انسان کی ذمہ داری ہے. حق کو سمجھ کر کے حق پر قائم رہے اور اس کے مطابق عمل کرے.
اپنے عقائد کو درست کرے، یہ انسان کی بنیادی توفیق ہے، اور یہی چیز اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور اسی چیز سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، جیسا کہ بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کہا گیا، جن کو امام الموحدین قرار دیا گیا کہ توحید والوں کے امام ہیں، اولو العزم من الرسل میں ان کا شمار ہے، وہ دعا کرتے تھے یا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یہ دعا کثرت سے کرتے تھے، اتنے اونچے مقام پر فائز ہونے کے باوجود کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو، میری آل اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دینا، یعنی توحید کی توفیق بھی دینا اور ساتھ میں شرک سے محفوظ کر دینا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کثرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم کر دے، دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بشارتیں، شفاعت عظمیٰ، آپ کے بارے میں قبر میں سوال کیا جائے گا، آپ کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ساری عظمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھ کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اس عبارت کے اخیر میں فرمایا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے، والحفظ مما یکرہ ویسخط، اور میں پناہ چاہتا ہوں، حفظ و امان چاہتا ہوں ان چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے اور جن چیزوں سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ جو کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، نماز چاہے تنہا پڑھ رہے ہوں یا جماعت سے، نماز جہری ہو یا سری ہو، نماز واجبی فرض ہو یا نفل ہو، تمام کی تمام نمازوں میں، یہاں تک کہ صلاۃ جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کا حکم دیا گیا، اگرچہ بعض لوگ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتے ہیں اپنے فقہا کی رائے پر عمل کرتے ہوئے، جبکہ حدیث کا تقاضا یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے۔ اس سورہ فاتحہ میں ہم بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ رب العالمین ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعامات ہوئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو غضب کا شکار ہو کر کے تباہ و برباد ہو گئے۔ یہاں پر اسی کی صحیح تعبیر پیش کی گئی، فرمایا کہ ان چیزوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں جن چیزوں کو اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے یا جن سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے، لہذا ہم کو اس چیز کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا ایک عبارت اور ہے چھوٹی سی، اس کی شرح کر کے میں درس کو ختم کروں گا۔ فرمایا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ، اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ هی الاسلام ولا تقوم احدهما الا بالآخر۔ فرمایا سن لو، سمجھ لو اس بات کو اچھی طریقے سے کہ اسلام یہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے، یعنی اسلام اور سنت ایک دوسرے کے 2 نام ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا وَلَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالْآخَرِ، کہ ایک چیز دوسرے چیز کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، سنت اسلام کے بغیر، اسلام سنت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اعلموا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اچھی طریقے سے اس کا علم حاصل کر لو۔ علم دراصل کہا جاتا ہے ما تیقن علیہ، علم کہا جاتا ہے جس کے اوپر انسان کو یقین ہو۔ شبہات والی چیزیں جہل اور جہالت ہوتی ہیں اور یقین والی چیزیں علم ہوتی ہیں، تو گویا علم جو ہے یہ انسان کو یقین کا فائدہ دیتا ہے، اور اس علم کے بغیر انسان کا نہ عقیدہ مکمل ہو سکتا ہے، نہ ایمان، نہ توحید، نہ سنت۔ لہذا اگر ہم کو ایمان مکمل کرنا ہے تو ہم کو یقینی علم حاصل کرنا ہوگا، اور یقینی علم وہی ہوتا ہے جس کے اوپر
اللہ رب العالمین کی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، کیونکہ وہ علم اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، چاہے قرآن مجید کی شکل میں ہو چاہے سنت رسول کی شکل میں ہو، دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں اور اللہ رب العالمین تمام نقائص سے پاک ہے، لہذا اس کا نازل کردہ علم ہم کو علم یقینی دیتا ہے، اس میں شبہات کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لہذا ہم کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ سنت اسلام ہے اور اسلام سنت ہے، اور یہ اسلام وہی طریقہ ہے جس طریقے کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لے کر کے آئے، لہذا سارے کے سارے انبیاء اسلام کی دعوت کو لے کر کے آئے، توحید کی، ایمان کی، عقیدے کی دعوت کو لے کر کے آئے، اور سارے کے سارے انبیاء کی اپنی شریعت مختلف ہو سکتی ہے لیکن بنیادی چیزیں سب کی یکساں ہیں، عقائد سب کے یکساں ہیں، بنیادی دعوت سب کی یکساں ہے، توحید کی دعوت سب کی یکساں ہے، اس میں کسی انداز کا فرق نہیں ہے، لہذا ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ جس کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام لے کر کے آئے، دعوت و عمل کی چیزیں قرآن و سنت کے اندر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرمایا یا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، لہذا وہی اسلام ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ تمام کے تمام ادیان کو منسوخ کرنے والا دین ہے۔ جو بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، آسمانی ادیان اتارے گئے، اس میں اسلام کی آخری شکل یعنی جو تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں، ان تعلیمات نے ماضی کی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، لہذا معلوم یہ ہوا کہ اب اسلام جو ہے وہ وہی ہے جو شریعت محمدیہ میں نازل کیا گیا، اس کے علاوہ بقیہ سب منسوخ ہے، الا یہ کہ اس کے مطابق ہو تو ایسی صورت میں وہ قابل قبول ہوگا، اور اس کے مخالف ہوگا تو اس کو منسوخ مانا جائے گا۔ لہذا اسلام پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اسلام تمام کے تمام آسمانی مذاہب کی ابتدائی شکل کو منسوخ کرنے والا دین ہے، یعنی شریعت محمدیہ تمام کے تمام ماضی کے تمام ادیان کو اور تمام آسمانی کتاب کو منسوخ کرنے والا دین ہے، اور قرآن مجید نے ساری آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام دین ہے، سنت اسلام ہے اور اسلام سنت ہے، ان دونوں کے درمیان کسی انداز کا کوئی فرق نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالْآخَرِ، ان میں سے ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام سنت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، اور سنت اسلام کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، لہذا جو شخص اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور سنت رسول پر عمل نہیں کرتا، یہاں سنت کو خاص اصطلاح میں مراد لیا جائے، اسلام پر عمل کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر پر عمل نہیں کرتا تو اس کا اسلام بیکار ہے، اور جو شخص سنت پر عمل کرتا ہے لیکن اسلام اور اسلام کے ارکان کو نظر انداز کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اسلام بیکار ہے اور اس کی سنت بیکار ہے۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے اپنانا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اور اس کے بغیر ہمارا اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا وَمِنَ السُّنَّةِ، اسی سلسلے میں میں شیخ جیسا کہ بتایا تھا دوسری شرح شیخ عبداللہ صالح العبیلان حفظہ اللہ کی شرح کے مطابق کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دوں سنت سے متعلق۔ فرمایا سنت کا قرآن سے جو گہرا رشتہ ہے وہ کیا ہے، قرآن سے گہرا رشتہ جو ہے وہ کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سنت قرآن مجید کے قرآنی احکامات کے موافق ہو تو ایسی صورت میں تاکید کرتی ہے، یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے ہم کو کوئی ایسی تعلیم ملے جو تعلیم قرآن مجید کے اندر موجود ہے تو دونوں سے یکساں تعلیم کا ملنا اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ سنت کے ذریعے اس تعلیم کی تاکید ہوتی ہے، اس پر مزید چلنے کا حکم نافذ کیا جاتا ہے،
مزید تاکید کی جاتی ہے اس کو اپنانے کی. پہلی چیز تو یہ ہے. اس کی بے شمار دلائل ہیں جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک دلیل آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لیملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ رب العالمین ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب اس کو پکڑتا ہے، دبوچتا ہے، تو اس کو بھاگنے کا موقع نہیں دیتا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 102 میں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ رب العالمین کا پکڑنا اسی طریقے سے ہوتا ہے جب کسی بستی کو پکڑتا ہے اور وہ بستی والے ظالم ہوتے ہیں تو ان کو دبوچ لیتا ہے. یہ آیت کریمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث، یہ دونوں کی دونوں ایک ہی مفہوم ذکر کرتی ہیں، لہذا اس سے تاکید ہوتی ہے ظلم نہ کرنے کی. یہ حدیث جو ذکر کی گئی یہ صحیح بخاری کی ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمات اللہ. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ خواتین کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو اللہ رب العالمین کے امان کے ذریعے لیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ رب العالمین کے کلمات کے ذریعے حلال کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان خواتین کو اچھے طریقے سے زندگی گزارو ان کے ساتھ. اسی آیت کریمہ کی تفصیلی شرح وہ حدیث مبارکہ ہے. اسی طریقے سے سنت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سنت قرآن مجید کے کسی مجمل حکم کی وضاحت کرتی ہے. قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ہم کو سنت میں ملے گا، زکوٰۃ کے احکامات سنت رسول میں ملیں گے. تو حدیث کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ سنت رسول ہے. اسی طریقے سے اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. تیسرا فائدہ سنت رسول کی اہمیت کا یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث مبارکہ کبھی ایسا حکم دیتے ہیں جس پر قرآن مکمل خاموش ہے. قرآن میں وہ حکم موجود نہیں ہے لیکن سنت رسول وہ حکم دیتی ہے اور ہمارے لیے کرنا اسی طرح سے واجب ہے جیسے قرآن کے کسی حکم کو بجا لانا ضروری ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، سمندر کا پانی تمہارے لیے پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار تمہارے لیے حلال ہے. اس کا مردار مرا ہوا مل جائے تو تم کھا سکتے ہو. اس چیز کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے اور بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں. سنت رسول کا ایک فائدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ قرآن مجید کو منسوخ کر دیتی ہیں. یہ سنت رسول کا مقام ہے، یعنی قرآن مجید نے کوئی حکم دیا اور قرآن مجید اس پر عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ ایسا کیا جائے، لیکن سنت رسول اس سے روک دیتی ہے اور ہم کو اس سے رک جانا چاہیے کیونکہ سنت رسول کا حجت کے لحاظ سے مقام قرآن مجید کے برابر ہے. دونوں میں حجت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. تو سنت رسول نے قرآن مجید کو منسوخ کیا، جیسے البکر بالبکری جلد مئت و تغریب عام، یہ کنواری لڑکی اور کنوارا لڑکا اگر زنا کر لیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے، بستی سے نکال دیا جائے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 میں کہتا ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، جو عورتیں تمہاری فحشکاری کی مرتکب ہوں ان کو تاحیات گھروں میں قید کر دو. آیت کریمہ میں نے ٹکڑا ذکر کیا ہے، تاحیات اپنے گھروں میں قید کر دو. قرآن مجید نے کہا ہمیشہ کے لیے قید کر دو، لیکن سنت رسول کہتی ہے کہ نہیں، 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر کے عزت کے ساتھ واپس لے آؤ. وہ توبہ سچی کر لیں تو ان کے ساتھ زندگی گزارو.
یہ قرآن مجید کا، یہ سنت رسول کا حکم ہے، لہذا قرآن مجید کے اس حکم کو سنت رسول نے منسوخ کر دیا۔ اس کے علاوہ کئی ساری مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن خطاب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا خوارج سے متعلق ایک قول ذکر کیا ہے کہ خوارج کا طریقہ استدلال کیا ہے کہ وہ قرآن مجید سے آیتیں لیتے ہیں اور وہ آیتیں فرمایا انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها فی المؤمنین، وہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں لیتے ہیں جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور اس کو مومنوں پر منطبق کر کے مومنوں کو کافر قرار دے دیتے ہیں۔ یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس عبارت کو ذکر کر کے، جو صحیح بخاری کی عبارت ہے، اس کو ذکر کر کے خوارج پر تردید کی ہے۔ اور خوارج کے کس منہج پر تردید کی ہے؟ وہ منہج ہے سنت رسول کو نظر انداز کر کے صرف قرآن مجید کو پکڑ لینے کا طریقہ، جو اہل قرآن کا طریقہ ہے، خوارج کا طریقہ ہے، گمراہ اہل کلام فرقوں کا طریقہ ہے۔ وہ قرآن مجید کو دلیل بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور سنت رسول کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور سنت رسول کو ہلکا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، جبکہ یہاں سے واضح ہو گیا کہ سنت رسول کے ذریعے قرآن مجید منسوخ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سنت رسول جو ہے یہ واجب العمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تم کو جو کچھ دے دیں اس کو اپنا لو، اور جن چیزوں سے روک دیں ان چیزوں سے رک جاؤ اور اپنے آپ کو بچا لو۔ یہاں پر رسول جو چیز دیتے ہیں وہ حدیث رسول میں ہے، اور اللہ رب العالمین جو چیز دیتا ہے وہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول کے حکم کی پیروی کرنے اور اس کی روکی گئی چیزوں سے رک جانے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد یا عورت کے لیے اس بات کا اختیار ہے ہی نہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے اختیار کی بات چلائیں، اپنی مرضی چلائیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے کوئی فیصلہ کر دیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کر دیا تو اس کے مطابق زندگی گزارنا اور ڈھالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے کیے گئے فیصلوں کو تسلیم نہ کر لیں اور اس کے بعد اپنے نفس اور اپنے دل میں حرج محسوس نہ کریں۔ جو فیصلہ کر دیا اس کو تسلیم کر لیں۔ بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ کو پیش کیا ہے لطائف کے طور پر۔ یہ چیز ذکر کر دوں، مجھے یاد آتا ہے میں مدینہ منورہ میں تھا، شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کا درس چل رہا تھا مسجد قباء میں شریک تھا۔ تو ایک عالم دین نے، سعودی عرب کے ایک عالم دین نے جو بہت مقام اور بہت اونچے درجے کے عالم دین ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، انہوں نے کسی بنیاد پر اس آیت کریمہ کو پیش کر کے یہ کہا کہ جو لوگ تراویح پڑھ کے حرم سے 10 رکعت کے بعد نکل جاتے ہیں وہ لوگ اس آیت کریمہ کے ضمن میں وعید کے مستحق ہیں۔ یہ آیت کریمہ انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کی۔ لہذا شیخ ربیع حفظہ اللہ نے پوری وضاحت کے ساتھ کہا کہ یہ لجنہ دائمہ یا اس کے ارکان میں سے جس نے اس طرح کی بات کہی ہے فضول بات ہے۔ ہم سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں وہاں سے اگر جاتے ہیں تو جاتے ہیں، اور سنت یہی ہے کہ تراویح 11 رکعت پڑھی جائے۔ لہذا ایک بات آ گئی، میں نے ضمناً آپ کو بتا دی۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کتاب السنہ میں فرماتے ہیں، اور اسی طرح سے ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند احمد اور مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو قرآن مجید دیا گیا ہے، ومثلہ معہ، اور قرآن مجید کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز دی گئی، یعنی یہ سنت رسول، یہ قرآن مجید کے قائم مقام ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسند احمد کی اور سنن ابی داؤد کی اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، جب میرے بعد تم اختلافات پانا تو میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین جو بعد میں آنے والے خلفاء ہیں، ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر انعام کیا، ان کی سنتوں کو اختیار کرنا۔ اسی طریقے سے فرمایا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے، فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ، اس عبارت کا آخری ٹکڑا ہے کہ سنت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم جماعت کو لازم پکڑیں، مسلمانوں کی اس جماعت کے ساتھ رہیں جو جماعت قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے منہج پر چلتی ہے۔ اس جماعت کو چھوڑ کر کے تھوڑی بہت لغزشوں کی وجہ سے نظر انداز کر دینا یا اس کو نکار دینا یا اس کا ساتھ چھوڑ دینا، یہ اہل سنت والجماعت کے طریقے کے خلاف ہے۔ جو ہمارا قائد ہے، رہنما ہے، امیر ہے، اس کے اندر کچھ خامی اور کمی بھی ہے تو بھی اس کے ساتھ چلنا ہے، الا یہ کہ وہ واضح کفر کی تعلیم دینے لگے تو اس کے سامنے حجت قائم کرنے کے بعد اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو ایسی صورت میں علماء کرام نے اس کے سلسلے میں تفاصیل کا تذکرہ کیا ہے، وہ ایک مستقل بحث ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں جماعت کو لازم پکڑنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مؤلف رحمۃ اللہ علیہ، فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ، سنت میں سے یہ بھی ہے سنت کا ایک تقاضا کہ ہم جماعت کو لازم پکڑیں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَفَارَقَهَا فَقَدْ خَلَعَ رِقْبَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ وَكَانَ ضَالًّا مُضِلًّا، فرمایا جس نے جماعت سے پہلو تہی اختیار کر لی، دوری اختیار کر لی، علیحدگی اختیار کر لی اور اس کو چھوڑ دیا، تو اس نے اسلام کے قلادے کو، اسلام کے ساتھ جو اس کا ایگریمنٹ اور معاہدہ ہوا تھا اس کو اپنی گردن سے نکال کر کے پھینک دیا۔ وَكَانَ ضَالًّا مُضِلًّا، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے اور خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے اور خود بھی گمراہ ہے۔ اس سلسلے میں چند دلائل کا تذکرہ انشاءاللہ یا بلکہ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تفسیر قرطبی میں، تفسیر قرطبی کی ایک عبارت ہے جس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الجماعۃ حبل اللہ واعتصموا منہ بعروتہ الوثقی لمن دانا، فرمایا جماعت سے مراد تو اللہ رب العالمین کی رسی ہے، پس جو شخص اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اور پوری قوت کے ساتھ تھام لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ رب العالمین تم سے 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ سب مل کر کے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں انتشار پیدا نہ کرو، جماعت کو چھوڑ کر کے علیحدگی اختیار نہ کرو۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس کی دلیل ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 105 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے آپس میں انتشار پیدا کیا، اختلاف کر لیا، جب ان کے پاس دلیل آ گئی، دلیل آنے کے باوجود انتشار پیدا کیا، جماعت کو چھوڑ دیا، وہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کو پکڑ لو، اس کی پیروی کرو اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی شرح کی، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، زمین پر ایک لکڑی اٹھا کر کے لکڑی کے ٹکڑے سے ایک لکیر کھینچی اور اس لکیر کے دائیں اور بائیں جانب کچھ لکیریں کھینچ دی، اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔
فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور دائیں اور بائیں جانب جو ہیں یہ شیطانی راستے ہیں، ارجا کے، خوارج کے، ماتریدیہ کے، شرک و بدعات کے، اہل کلام کے راستے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو، بلکہ صراط مستقیم کی پیروی کرو جو شاہراہ سنت ہے اور شاہراہ حدیث ہے، شاہراہ قرآن ہے، جو سیدھے جنت میں لے جا کر کے تم کو چھوڑے گا، اس کی پیروی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کی یہ شرح فرمائی۔ اسی طریقے سے جماعت کا مفہوم کیا ہے، جماعت کس کو کہتے ہیں، اس کو ذکر کر کے میں درس کو ختم کروں گا۔ جماعت سے مراد وہ چیز ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عقید و عمل کے لحاظ سے قائم تھے، عقیدے اور عمل کے لحاظ سے جن اصولوں پر، جن تعلیمات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قائم تھے، اسی کو جماعت کہا جاتا۔ اور حدیث افتراق جو ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ یہودی 72 فرقوں میں اور نصرانی 73 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 74 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 71 اور 72 میں وہ لوگ بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ان میں سے کون سی جماعت کامیاب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جماعت جو کامیابی پائے گی ما انا علیہ یوم و اصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، اس طریقے کو اپنانے والے ان 73 فرقوں سے بچ کر کے اس ایک فرقے میں شامل ہو جائیں گے جو جنتی۔ لہذا حدیث افتراق کو سامنے رکھتے ہوئے جماعت کو لازم پکڑنے کے لیے جماعت کی اصطلاح پر اور اس کے تعارف پر اگر غور کیا جائے تو جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنایا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت کریمہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم لوگ اپنے امیر پر اتفاق کر لو۔ امیر سے مراد اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ شخص جو ہمارا حاکم ہے، خلیفہ ہے یا ہمارا بادشاہ ہے، اور اگر غیر اسلامی حکومت ہے تو ایسی صورت میں ہمارا وہ عالم دین یا وہ قاضی اور مفتی جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے طریقے کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا غیر اسلامی ممالک میں علماء، وہ علماء جو قرآن و سنت کے مطابق صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہیں، وہ امیر کے حکم میں ہوں گے اور ان سے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے پر ہم آپس میں بیعت کر کے یا معاہدہ کر کے چلیں گے۔ بیعت سے مراد وہ بیعت نہیں ہے جو غلط مفہوم لوگ پیش کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جائے، بیعت کی جائے، بلکہ آپس میں یہ سمجھوتا کر لیا جائے کہ ہم قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کریں گے، اور یہ عالم قرآن و سنت اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں جو باتیں ہم کو بتا دے گا اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ تو یہ جماعت کا مفہوم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت سے متعلق تھوڑی سی باتیں اور اس کے بعد بقیہ متن کی شرح انشاءاللہ آئندہ سنیچر کو پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جماعت کو لازم پکڑیں، قرآن و سنت کو لازم پکڑیں، صحابہ کرام کا احترام کریں اور صحیح انداز سے اپنے عقائد کی اصلاح کریں، توحید کے تقاضوں کو سمجھیں، سنت کے تقاضوں کو سمجھیں اور قرآن و سنت کے حقیقی مفہوم کو سمجھ سکیں۔ جب تک ہم جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔